اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چیپٹر نمبر 72 نمبر پیش کر رہا ہوں۔ سورہ النور کی بقایا آیات جو ہیں اس کو ایسے میں نے تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ سمجھنے میں ذرا آسانی رہے۔ تو پچھلا چیپٹر جو ہے وہ 11 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا، آج میں 12 نمبر آیت سے یہ چیپٹر شروع کروں گا۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے نور، یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے۔ اس کو ضرور سنیں ضرور، اور اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور آگے جو بھی کوئی سنے گا اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 12 سے شروع کرتا ہوں جی۔ جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا تھا اس کے متعلق گزارش ہے۔ آیت نمبر 13، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ تو آیت نمبر 15، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اسی تہمت کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، لیکن مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس آیت نے بتایا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 16، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ اللہ آپ کی ذات ہر مہربان سے پاک ہے، یہ تو بڑا ہی زبردست بہتان ہے۔ آیت نمبر 17، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو۔ تو آیت نمبر 18، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو آیت نمبر 19، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اس لیے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 20، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ تو آیت نمبر 21، اور اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 22، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو 2-3 مخلص مسلمان اپنی سادہ لوحی سے منافقوں کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے، ان میں سے ایک مصطع بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مہاجر صحابی تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلح رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی میں مالی اور مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مستح سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبہ فرمایا ہے کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا۔ تو آیت نمبر 23، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، ہماری زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت فرما دی ہے ان چیزوں کی۔ آیت نمبر 24، جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 25، اس دن اللہ کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے، تو گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو۔ کوئی شخص اس بات پر غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ تو یہ چیپٹر میں یہیں ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس کو ضرور سنیں، سننے کا ثواب ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔